بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آج آپ سے ایک تو اہم خبریں وہ شیئر کرتا ہوں، اور آپ نے سسلین مافیا کا نام تو سنا ہوگا، اور یہ سسلین مافیا پہ بہت ساری فلمیں بھی بن چکی ہیں، اور یہ کریکٹر ہے اٹلی کا، اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں سسلین مافیا کا ورڈ مشہور ہوا جب پاناما کا کیس آیا، اور پاناما کیس کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ کے دوران سسلین مافیا اور گاڈ فادر کے نام منظر عام پہ آئے، اور یہ الفاظ استعمال کیے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اس وقت تھے، اس بینچ کے سربراہ جو بعد میں چیف جسٹس کے طور پہ ریٹائر ہوئے، اور سسلین مافیا کا نام استعمال کیا جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے۔ یہ ساری گفتگو میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سسلین مافیا کے جو سربراہ تھے، سرغنہ تھے اور گینگسٹر جو تھے، وہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ سسلین مافیا جو حقیقی طور پہ سسلین مافیا کا سربراہ تھا، اس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اور یہ سارا بیک گراؤنڈ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نیوز آ گئی ہے، اس نیوز کی ڈیٹیل بھی دیتا ہوں۔ پھر بتانے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، اور وہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ موجودہ حکومت نے کیا کیا، وزیر اعظم عمران خان نے کیا جنرل باجوہ نے کیا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک نیریٹو، خاص طور پہ نیریٹو لے کے آگے بڑھا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پاناما میں کچھ ہے، نہ دیگر کرپشن کے مقدمات میں کچھ ہے، اور جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ دیا جاتا ہے، اور یہ سارے یہ نیریٹو ہے خاص طور پہ۔ اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ طاقت ہم ہیں اور ہم سے بات کی جائے، اور طاقت سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں، اور مزاحمت نہیں مفاہمت، اور کبھی کہتے ہیں مفاہمت نہیں مزاحمت، پہلے مزاحمت کریں گے تو پھر۔ تو پاکستان میں بھی بڑے بڑے ادارے جو ہیں، بڑے ادارے، بڑی بڑی اتھارٹیز اس سسلین مافیا کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سسلین مافیا صرف کسی ایک شعبے کا نام نہیں ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پولیٹیشنز ہیں جی سسلین مافیا، یا یہ نظام انصاف جو ہے اس میں بیٹھے ہیں، جرنلسٹوں میں بیٹھے ہیں یا جرنیلوں میں بیٹھے ہیں، نہیں۔ سسلین مافیا ایک ایسا نیٹ ورک کہ جو پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہائی جیک کرتا ہے، پورے کا پورا سسٹم، پورے کا پورا نظام، اور وہ ریاست کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سسلین مافیا۔ اور سسلین مافیا کے لوگ کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر شعبے میں ہوتے ہیں، ہر ادارے میں ہوتے ہیں۔ وہ سول بیوروکریسی میں بھی ہوتے ہیں، وہ ملٹری بیوروکریسی میں بھی ہوتے ہیں، وہ جرنلسٹوں میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ کاروباری طبقے میں بھی ہوتے ہیں، وہ پولیٹیشین میں بھی ہوتے ہیں، وہ جوڈیشری میں بھی ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کو لک آفٹر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مفادات کا۔ میں آپ کو پہلے خبر آپ کو دے دوں، اس کے بعد میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ صورتحال یہ ہے کہ سسلین مافیا کا نام آیا، اور وہ اس لیے آیا کہ جب یہ پاناما کیس چل رہا تھا تو اس وقت ججز کو اور ان کو پہلے رام کرنے کی کوشش کی گئی، پھر سلام دعا کی بنیاد پہ بات کرنے کی کوشش کی گئی، پھر ان کو برائب کرنے کی کوشش کی گئی، پھر ان کو دھمکیاں دی گئیں، جس کے بعد عظمت سعید شیخ صاحب پھٹ پڑے تھے، جسٹس عظمت سعید شیخ، اور انہوں نے اوپن کورٹ میں یہ بات کر دی تھی۔ اس کے بعد یہ واقعتاً پھر جس طریقے سے جوڈیشری کو، ملٹری کو، آرمی کو اور انویسٹیگیشن آفیسرز کو کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، ہم آپ کو وہ کر دیں گے، وہ ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں۔ تو اس وقت سسلین مافیا کی مثال دی۔ اب خبر یہ ہے کہ یہ اٹلی کا ایک گینگسٹر تھے، اٹلی کے، اور اٹلی کی سسلین مافیا، وہاں پہ انہوں نے اٹلی کے پورے نظام کو ہی ہائی جیک کر لیا تھا، اور اس پہ شکنجہ ان کا تھا، اس سسلین مافیا کا۔ کرمنلز تھے، اور ان کا ایک سربراہ تھا، اور اس کو بھی
ایون وہ اتنا تگڑا ہو گیا تھا کہ ججوں کو بھی فارغ کر دیتا تھا، ججوں کو بھی قتل کر دیتا تھا، ججوں کے ساتھ جو ہوتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ یہ جی بالآخر پکڑا گیا اور اٹلی کی گورنمنٹ نے پکڑا۔ اب یہ ہوا یہ ہے کہ اس کے سربراہ تھے، بارسکا نام ہے ان کا، جویانی بارسکا، تلفظ آگے پیچھے ہو جائے تو۔ یہ 25 سال بعد ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، ان پہ فلمیں بھی بنی، ان پہ آرٹیکلز، ان پہ پتہ نہیں کیا کیا، سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک واقعتاً دہشت گرد ہے، واقعتاً قاتل ہے، واقعتاً اس نے پورے ریاست کی مشینری کو مفلوج کر دیا تھا۔ اب اس پہ الزام کیا ہیں؟ 25 سال بعد ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ بارسکا جی 100 سے زائد افراد کے قتل کا اعتراف کر چکا ہے، 100 بندوں کو اس نے جی مارا اور اس کا اعتراف کیا۔ ایک بچے کی لاش کو قتل کر کے اس نے تیزاب میں ڈالا، اور بعد میں اس کی جب گرفتاری ہو گئی تو پھر اس نے جب گرفتاری کے بعد پھر اس نے کوآپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے جب پکڑا گیا تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اس نے پھر کوآپریشن شروع کر دی پولیس کے ساتھ کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ اور کون کون ہیں۔ اس کے بعد پھر اس نے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کروایا جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اب یہ 64 سالہ بارسکا ہے۔ 1992 میں 1992 میں اٹلی کی مافیا کے خلاف ایک آپریشن شروع ہوا، اور آپریشن کے ساتھ ہی تحقیقات شروع ہو گئیں۔ تو تفتیش جب شروع ہوئی تو جو جج تفتیش کر رہا تھا اس کو اس نے دھماکے سے قتل کروا دیا، فارغ کروا دیا، اور اس کو ہم تو دہشت گردی کہیں گے۔ اس کے بعد اہم ترین قتل کیس تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے مزید اس تفتیش کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ اور لوگوں کو بھی فارغ کروایا، جج کی اہلیہ اور اس کے 3 محافظوں کو بھی مار دیا، اور اس نے 500 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا، اور اس کے بعد یہ اس کے جج کے گھر کے آس پاس جہاں سے وہ گزرتا تھا وہاں رکھا ہوا تھا جی بم۔ اس کے بعد جج کے قتل کے جی 2 ماہ بعد انہوں نے ان کے ایک اور ساتھی کو قتل کیا، اور جس کے بعد پھر اٹلی گورنمنٹ نے سخت قوانین بنائے اور ان کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو قصاب کے نام سے یہ جانا چاہتا تھا کہ انسانوں کا یہ قصائی ہے، انسانوں کا گوشت کا یہ سوداگر ہے، یہ کہتا تھا۔ پھر وہ 1996 میں اس کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد سزا ہوئی، اور پھر یہ وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد پھر اس نے کریک ڈاؤن کروایا سسلین مافیا کے خلاف، اور پھر 4 سال کے لیے اس کو پیرول پہ رکھا گیا، اور اس کے بعد اب اس کو رہا کر دیا گیا۔ یہ ہے سسلین مافیا کے سربراہ کی داستان۔ اور اگر ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی ابھی تک سسلین مافیا کو کوئی لگام نہیں دے سکا، بالکل کسی قسم کا، کیونکہ سسلین مافیا جو ہے یہ آپ اندازہ کریں کہ جو ریئل کریکٹر جس کے نام پہ دنیا میں کیا کہنا چاہیے فلمیں بن گئیں اس کے کریکٹر پہ، اور اس کے سارا جو بھی تفتیش ہوئی کیسے وہ اپنا نیٹ ورک چلاتا تھا، ڈرامے بن گئے، فلمیں بن گئیں، رپورٹس آ گئیں، عالمی ذرائع ابلاغ، عدالتوں نے سزائیں دے دیں، لیکن وہ حقیقی سسلین مافیا کا سربراہ بھی سزائے موت نہیں پا سکا اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ تو بہت سارے قانونی حکم ہوتے ہیں، تو یہی کچھ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہت کیا کہنا چاہیے ایک ول چاہیے، پولیٹیکل ول بھی چاہیے، اور جب تک تمام ادارے آپس میں مل نہ جائیں اور متحد نہ ہو جائیں اور بے خوف نہ ہو جائیں تب تک یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کمزوروں کو سزا ضرور ملتی ہے، اور کمزوروں کے لیے قوانین موجود ہیں، ان پہ سختی بھی ہوتی ہے اور ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہوتی، ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں، جیلوں میں بھی ان کا برا حال ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو سسلین مافیا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں
ان کے لیے قوانین بھی نرم ہو جاتے ہیں، ریاست ان کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے، ریاستی ادارے ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس پہ ذرا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ اس پہ ہمیں سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی تگڑے لوگ ہیں وہ تگڑے لوگوں میں کوئی بھی جیل میں نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام، خواہ وہ بیوروکریٹس ہیں، خواہ وہ عام کاروباری لوگ ہیں، خواہ وہ کوئی آفیسرز ہیں، خواہ وہ پولیٹیشنز ہیں، کوئی بھی جتنے بھی تگڑے لوگ ہیں وہ جیلوں میں نہیں ہیں، وہ باہر ہیں۔ اور اگر آپ ان کا مجموعی طور پہ حجم دیکھیں کہ ان کے پہ کتنے چارجز ہیں اور باقی جو اس وقت جیلوں میں ہزاروں لوگ پڑے ہیں ان کے خلاف کتنی فائنینشیل کرپشن کے چارجز ہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ پینٹ ہوگا ان ساروں کا ملا کے، ان سارے ہزاروں کا ملا کے پینٹ ہوگا۔ تو یہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو معاشی دہشت گردی اور خاص طور پہ جو ملک کے ساتھ کی جاتی ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ آپ وہ تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو میں نے کہا آپ سے خبر امپورٹنٹ تھی وہ شیئر کر لوں۔